अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज 9 मई जलाओ घराव केस में फ़ैसला सुनाया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और सेनेटर एजाज चौधरी, इन्हें 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। आयशा भुट्टा भी पीटीआई की रहनुमा हैं, उनको भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा और सनम जावेद को 5-5 साल सज़ा सुनाई गई है। 5 मुलजिमान ऐसे हैं जिन्हें कम उम्री की बुनियाद पे बरी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 9 मई केसेस में अदालतों से सज़ाओं का ये सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के बाद अब 14 अगस्त को भी एहतजाज करना चाह रही है, और ये अपनी एहतजाजी तहरीक का जो अगला मरहला है उसको वो ये करार दे रही है। सवाल ये है कि क्या 5 अगस्त की तरह ये जो एहतजाज है ये कोई असर करेगा, या जिस तरह हुकूमत कहती है कि बेअसर रहा, और 14 अगस्त के कौमी दिन पर ये एहतजाज क्या रंग लाएगा। 5 अगस्त को जब ये एहतजाज हो रहा था, उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने 9 मेंबरान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको डी सीट कर दिया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका है, और इस दौरे के चर्चे बिलखुसूस पड़ोसी मुल्क भारत में भी बहुत ज़्यादा हैं, और बज़ाहिर पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आ रही है। 2 माह के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये दूसरा दौरा। इससे पहले वो ओवल ऑफिस गए थे, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके एजाज़ में लंच होस्ट किया था, और अब जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसमें उन्होंने ख़िताब किया है और ये भी कहा है कि भारत का जो अज़्म है विश्वा गुरु का, वो यकीनी तौर पे एक खाम ख्याली है। साथ ही साथ जो ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ हैं, दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ रॉ की, वो भी उन्होंने इस दौरे के दौरान कम्युनिटी से ख़िताब में एक्सपोज़ की हैं। लेकिन जो इंडिया में डेवलपमेंट हुई है, राहुल गांधी और उनकी हमशीरा प्रियंका गांधी को गिरफ़्तार किया गया, बाद रिहा कर दिया गया। अब जो चहमगोइयाँ हैं कि मोदी का जो इक़्तिदार है वो 30 से 60 दिन का बाकी है, क्या वाक़तन ये होगा? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वक्तमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, 9 मई मुक़द्दमात में अब मज़ीद सज़ाएँ, और एक दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक भी, जो पिछला एहतजाज हुआ उसका इम्पैक्ट भी उस तरह नहीं हुआ जो पीटीआई के मुतालबात थे, ख्वाहिशात थे उसके मुताबिक। क्या अब इन सज़ाओं के बाद पीटीआई आपको मुत्तहिद नज़र आती है, या आप समझते हैं कि अब इसके बखिए उधर जाएंगे? अच्छा देखिए, ये सज़ाएँ जो जिस तरह से हुई हैं, जिन लोगों को हुई हैं, उस पर तो वही कहा जा सकता है कि ये तो होना ही था। जो सूरत हाल पीटीआई की है, जिस तरह की महाज़ाराई चल रही है, तसादुम की कैफियत है, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ मिलना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है कि कम से कम एक लीडर पीटीआई का ऐसा है जिसकी ये पली मान ली गई कि मैं इस मामले में मुलव्वस नहीं हूँ या मौके पर मौजूद नहीं था। कहते तो बाकी भी यही हैं, लेकिन ये है कि वो उनकी बात जज नहीं मानते, इनकी बात मान ली गई है, बड़ी खुशी की बात है। अब देखना ये है कि इन सज़ाओं के बाद क्या तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप जेलों से बाहर है, मैदान में है, पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट, वो जो मकसद है इन सज़ाओं का कि वो इससे खौफज़दा होती है, इससे हरासा होती है, और वो राह रास्त पर आती है, या उसी डगर पर कायम रहती है जिस पर वो चली आ रही है गुज़श्ता 3 साल से। ये एक तो बुनियादी चीज़ है। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर रिहा होते हैं, बज़ाहिर लगता है कि शायद वो रिहा हो जाएं, तो क्या वो पीटीआई को संभालने, चलाने और मुफाहमती पॉलिसी को आगे बढ़ाने की अहलियत, सलाहियत रखते हैं, और क्या उनको अपने चेयरमैन का, जो बानी चेयरमैन है, एतमाद हासिल होगा या नहीं होगा? ये वो सवालात हैं जिसका मेरा ख़्याल है फैसल चौधरी साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि फैसल साहब, आपके ख़्याल में, आप चूँकि कानूनदान भी हैं, जनाब इमरान ख़ान साहब के वकील भी रहे हैं, ये जो मुकदमात में सज़ाएँ हुई हैं, इससे पार्टी की अमर वाकई टूट गई है, जिस तरह के हमारे जो सरकार है वो समझ रही है, और पार्टी के हिस्से बखरे होंगे, या पार्टी अब भी मुत्तहद रह पाएगी? शुक्रिया अरशद साहब, आपने क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री आपने रिपोर्ट की है हमेशा। जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी तो उनके बारे में भी ये कहा जाता था, बेनज़ीर भुट्टो
आसिफ जरदारी को सजा हुई थी, उनके बारे में भी यही कहा जाता है। जावेद हाशमी साहब, मतलब सियासी पार्टियां जो है सजाओं से टूटती नहीं है, वो हमेशा जो है वो अवाम के दिलों में जो पार्टियां होती हैं, पीपल्स पार्टी में तो देखे ना, जुल्फकार अली भुट्टो को तारीखी तौर पे एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो वो अभी भी जिंदा है। और इमरान खान साहब को 2 साल से जेल में बंद रखा गया, उनकी आवाज़, उनकी तस्वीर, उनका कोई चीज़ जो है, पैगाम तक जो है वो नहीं आने दिया जाता जिससे से आना चाहिए। लेकिन आज भी लोग इमरान खान साहब का नाम पढ़ते हैं, ये एक फैक्ट है। तो जिन लोगों को सजाएं हुई हैं वो पहले भी सजाएं भुगत रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि डबल जेबर्डी, यानी एक ही काम की 2 दफ़ा सजा हो नहीं सकती। जिनको सजाएं 10 साल की, अब 30-30, 40-40 साल की सजाएं आपने दी हैं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब एक्विट हो चुके थे, तो टेक्निकली और लीगली स्पीकिंग उनको सजा नहीं हो सकती उनको, क्योंकि उसी अदालत में बरी किया, वो उनकी बेलें इनके पास हैं, जब वो बाहर आते हैं तो पीटीआई को एक जो रिक्वायरमेंट है क़यादत की, जो कि उनके पास नहीं है। यानी आज भी आप देखिए ना कि जो जनरल सेक्रेटरी, जो कि लीगल कमेटी का हेड भी है, उसको पता ही नहीं है कि इमरान खान की जायदाद का जिक्र हो रहा है किसी और की, उसने ट्वीट दे दिया, रोक दिया। फैसल साहब, हम इस तरफ आते हैं, हम शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ आते हैं। मैं इसी सिलसिले का दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो 14 अगस्त की तहरीक है, क्या इस पर इसके असरात होंगे? या 5 अगस्त को जो हुकूमत कहती है तहरीक या एहतजाज जो है वो नहीं हो पाया, वो उन सज़ाओं का असर था जो 2 दिन पहले सुनाई गई थी, तो क्या इन सज़ाओं की वजह से भी हौसले टूटेंगे वर्कर के और अब एहतजाज नहीं हो पाएगा? नहीं, 5 अगस्त को ये सजाएं ना देते तो जितने बंदे निकले वो भी ना निकलते। हुकूमत ने कामयाब तो बनाया ना कि उसे राना डार को अरेस्ट करके अली हमजा आज उनको सजा भी होगी। सबसे मुतरक कारकुन थे, उनकी गाड़ियों को तोड़ के, जो हमारे एमपी हैं नासिर चीमा साहब गुजरांवाला, उनकी गाड़ियों को तोड़ के एहतजाज तो निकलना ना निकलना तो वो तो बात की बात है ना। सबसे पहले तो उन्होंने जो है वो कामयाब बना दिया उनको करके, जब आपने हुकूमत ने जो है वो उसके ऊपर स्ट्राइक डाउन कर दिया तो फिर तो एहतजाज कामयाब हो जाता है। अच्छा, तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ आते हैं कि वो बज़ाहिर लगता है कि रिहा हो जाएंगे। अगर रिहा होते हैं तो पहली बात तो ये है कि क्या इमरान खान साहब को, अपने वाइस चेयरमैन को ये हक़ देंगे कि वो अब क़यादत करें पार्टी की बाहर और पार्टी को मुत्तहद करें, और अगर कोई मुफाहमती पॉलिसी वो चलाना चाहते हैं वो चलाएं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से खामोशी रहती है तो वर्कर का क्या रद्द-ए-अमल होगा? उनकी लीडरशिप को माना जाएगा और मौजूदा लीडरशिप माइनस हो जाएगी? देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब का बड़ा कद बना है, और जिस तरह से उन्होंने सोबतें झीली हैं, जेलें काटी हैं, तो उनको इग्नोर करना तो मुमकिन नहीं होगा मेरी राय में। और खान साहब भी उनकी बहुत एहतराम करते हैं, उनका बहुत उन पर ट्रस्ट हमेशा से वो करते हैं। मौजूदा लीडरशिप तो फारिग हो चुकी है, ये तो बिल्कुल ऑक्यूपेंट्स हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी तो ज़ीरो है ना। ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो पिछली बेल हुई थी, हालांकि वो बाहर नहीं आ रहे थे, तो उनके खिलाफ जो है बाकायदा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पार्टी के अंदर से चलाया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये उनसे खतरा महसूस करते हैं, जिस तरह ये सारों से पुराने लोगों से खतरा महसूस करते हैं। तो ये जो चीज़ें वो कर रहे हैं, उस चीज़ से शाह महमूद के अब वो इमरान खान साहब क्या करेंगे, ये तो प्रिजम्परी सवाल है। लेकिन जो मेरा ज़ाती उनसे गुफ्तगू भी हुई है, वो बहुत एहतराम करते हैं शाह साहब का। क़यादत तो देखिए हमारा लीडर तो इमरान खान ही है, लेकिन ये है कि पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी दार अगर शाह महमूद साहब आते हैं तो वो खला लाजमी पूरा होगा, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है, और वो क़यादत का खला है। अच्छा, ये फैसल साहब, कुरैशी साहब का जो मामला है, आपने प्रोपेगेंडा का खुद जिक्र कर दिया, उनकी इस केस में आज की बरियत को भी कॉम्प्रोमाइज़ का एक तासुर एक तबका देने की कोशिश कर रहा है। ये कैंपेन अगर पार्टी के अंदर से चलाई जा रही है तो ये कौन लोग चला रहे हैं? और आप नहीं समझते कि वो बरी हुए, बाकी लोगों को सज़ाएं हो गई, तो एक तवाज़ुन भी इस फैसले में सामने आ गया? देखिए, उनको तो इस फैसले में रखना है, इस मुकदमे में रखना ही जाती है ना। वो तो कराची में थे अपनी बेगम साहबा के साथ, और उनको इसमें मुलव्वस रखना ये बहुत जाती है। ये पीटीआई की जो मौजूदा हालत, अगर शाह महमूद साहब 8-9 महीने पहले जब वो साइफर केस सस्पेंड हो गया था, उड़ गया था, अगर उसमें होते
تو آج پی ٹی آئی کی ذرا منہ سر اور ہوتا نا جی، جو آپ کو سیاسی لائمل کا فقدان نظر آتا وہ نہ نظر آتا، لیکن یہ جو ان کی گرفتاری سے نقصان ہوا نا پی ٹی آئی کو. فیصل صاحب یہ فرمائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں، جس کی توقع ہے، کیونکہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ وہ ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور اعتماد بھی کرتے ہیں. تو اگر شاہ محمود قریشی صاحب چاہتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ جی جو لیڈر الگ ہو چکے ہیں کسی مجبوری کے تحت، کسی دباؤ کے تحت، ان کو واپس لانا، فواد چودھری صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، علی زیدی صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، تو کیا ان کے لیے ممکن ہوگا، وہ کر پائیں گے؟ اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے یا جو کارکن جس مزاج کا بن چکا ہے وہ ان کو یہ کام کرنے دیں گے اور یہ ہو پائے گا؟ دیکھیے سوشل میڈیا جو ہے نا اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ تو بیچارے جو ہے نا وہ پیار بھی بہت کرتے ہیں، محبت بھی بہت کرتے ہیں، تنقید بھی ویسے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بس ڈے ٹو ڈے جو ہے ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا کے جو اکثر اکاؤنٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کو اسے ڈسٹنس کرنا چاہیے، انہوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے. دیکھیں نا لڑائیاں کرانا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مظاہرے کر رہے ہیں اور بیچ میں مطلب اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے اس کو رگڑے، اس سے کیا فائدہ؟ آپ کو کیا فائدہ ہے؟ سوائے عمران خان صاحب کی جیل میں مصیبتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں، ٹکے گا فائدہ نہیں. تو یہ صورتحال جو ہے اس کو تو بدلنے کی ضرورت ہے نا. اسٹریٹجی اور ٹیم دونوں عمران خان صاحب بدلیں گے تو کوئی راستہ کھلے گا. اس وقت تو سارے راستے بند ہو گئے ہیں. بند گلی سے آگے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے بند کمرے میں چلی گئی ہے. اب اس کو کھولنا کرنا، اس کے لیے تو ٹیم چاہیے نا جی، جو سیاسی لوگ ہوں جن کی کوئی اپنا سنتا بھی ہو. تو اگر کوئی مطلب اگر کسی نے کرنا ہے تو پھر وہ ٹیم تو چاہیے، اور پھر نہیں اس پہ تو مکمل حکمت عملی ہے وہ بھی چینج کرنی پڑی. مکمل خیالات سے رجوع کرنا ہوگا. اس کے لیے تو عمران خان کو بھی اپنے خیالات سے رجوع کرنا ہوگا. ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ٹویٹس آتی ہیں، میری باقی پی ٹی آئی یا کسی سے میں تو ان کو نہ ریپرزینٹ کرتا ہوں، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے. میں تو صرف عمران خان صاحب کی ذات کی حد تک ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، اٹھنے کے لیے آتا ہوں، باقیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. نہیں آپ اس بات کو اتفاق کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی اپنے خیالات پہ نظر ثانی کرنی ہے. میں پہلی دفعہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں نے ان کو بھی بڑی دفعہ کہا. I always maintain my opinion very openly, vocally. میں کبھی بھی اپنی اچھا ابھی قریشی صاحب نے سجیشن دی کہ جو ضمنی الیکشن ہے اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے اور عمران خان کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 85 کی پیپلز پارٹی کی اگزامپل دی جاتی ہے، بینظیر بھٹو اس پہ ریگریٹ کرتی رہی کہ ہمیں وہ الیکشن کرنا چاہیے تھا، لڑنا چاہیے تھا، اوپن چھوڑا تو باقی کینڈیڈیٹ مضبوط ہو گئے. تو یہ بڑی سین سجیشن ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی. دیکھیے شاہ صاحب کا ایک جو کلاؤڈ ہے یا ایک قد ہے وہ عمران خان صاحب کو مطمئن کر سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں. یہ بات باقی تو فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ تو مطلب اگر آپ وہاں پہ سیاسی جو ہے اس میں نہیں حصہ لیں گے تو پھر مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ تو ہر صورت 85 کی اگزامپل آپ نے بالکل ٹھیک دی ہے. آپ کو وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کے بندے کام ہو تو آپ لڑیں، پھر جو ہوگا دیکھیں گے. ایک پولیٹیکل ایکٹیو اور یہ بائی دا وے اپوزیشن جو اور یہ تحریک تفویض عین پاکستان ہے انہوں نے بھی مشورہ دیا ہے. تو میرا خیال میں اس کو سننا چاہیے اور الیکشن لڑنا چاہیے. نہیں جو بائیکاٹ کے حامی وہ یہ کہتے ہیں ایک تو ان لیڈرز کو جو کہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ ہم مان لیں کہ ان کی سزائیں صحیح ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ غیر منطقی دلیل ہے شاہ صاحب، ان کو جیتنے کو غیر منطقی دلیل ہے. جی گزارش یہ ہے کہ آپ الیکشنوں میں آپ میدان خالی چھوڑتے ہیں. ان کو تو یہ جو ان کے حامی ہیں نا یہ جو یہ کرتے ہیں ان کو تو یہ پرابلم پڑی ہوئی ہے کہ جا کے کمپین کرنی پڑے گی اور وہاں پہ پھر کون کرے گا، ورنہ کوئی بات نہیں ہے. تو لازم ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ جو ہے میاض صاحب کی رحلت ہو گئی ہے، وہاں پہ بھی تو الیکشن لڑے ہیں. حماد اظہر کے کاغذات بھی منظور ہو گئے آج. یہ بھی ایک وہی غیر سیاسی یہ سوچ ہے نا، غیر سیاسی گفتگو ہے. یہ سیاسی محاذ کبھی بھی آپ خالی نہیں چھوڑتے. صحیح ہے. اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ملا کرتے تھے، آپ مشورے بھی دیا کرتے تھے، فواد چودھری صاحب بھی مشورہ دیتے رہے. عمران خان صاحب نے مانی ہمیشہ ان لوگوں کی ہے جن کو آپ غیر سیاسی سمجھتے ہیں کہ وہ قائل کرنے کی زیادہ اہلیت رکھتے ہیں. وہ جو پکچر دکھاتے ہیں خان صاحب اس کو کیوں درست تسلیم کرتے ہیں اور آپ کی بات یا فواد چودھری صاحب کی یا دوسرے جو سیاسی لوگ ہیں ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟
सर इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई हुई है, हॉस्पिटल में वो बिटर है, ज़ाहिर है उनका ट्रस्ट डेफिसिट भी है, ये लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो बात करनी पड़ेगी ना जी। ये होता है, ये कोई नई बात है, भुट्टो साहब के दौर में भी ये हुआ। जो जेल में होते हैं लोग, उनकी जो ज़ाहिर है और तकलीफ जो खान साहब या उनकी बीवी बर्दाश्त करी, वो तो टोटल और चीज़ है ना। हम बाहर से सिर्फ जो मशरे जो है वो उसको टाइम लगता है रियलाइज करने में, जेल का माहौल ऐसा होता है, उसका एटमॉस्फेयर ऐसा। अच्छा, लिहाजा ये कोई गिले वाली बात नहीं है, दोबारा उनसे कंसल्ट करना चाहिए। आपकी जमात के कारकुनों को बहुत हौसला उम्मीद दी गई कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए कोई चैनल एक्टिव है, लेकिन अब उस बारे भी कोई इत्तला सामने नहीं आती है। क्या वाक़तन ऐसा कुछ था और क्या इसको डिफ्यूज़ किया गया? ये डिफ्यूज़ किस सतह पे हुआ? मौजूदा लीडरशिप ने किया, पार्टी की तरफ से किया गया, या अप्रोच गलत थी जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज़ हो गया? नहीं, वो बातचीत तो थी शुरू में। आप एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर कोई नहीं है ना, आप प्रेशर नहीं है तो क्यों बात करें? तो बड़ा सिंपल होता है ना, जब तक आप एक पॉलिटिकल लाएमल ना बनाएं, लोगों को साथ ना मिलाएं, होनी तो बातचीत ही है ना आखिर में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से। वो किन हालात में होती है वो एक अलग बात है। खान साहब का ख्याल है कि लोग आएंगे तो प्रेशर पड़ेगा, तो मैंने उनसे अर्ज कर दिया था कि लोग नहीं निकलेंगे, लोगों को निकलने की अब हालात मौसम वाक़यात नहीं है, दूसरा आपकी तंजीम कोई नहीं है। अगर आलिया हमजा जुनैद अकबर ना होते तो ये तो फारक थे। सही है। अच्छा फैसल साहब, ये फरमाएं कि मौजूदा हालात में, जबकि पाक भारत जंग के बाद मौजूदा हुकूमत को थोड़ा सा इस्तेहकाम मिला है, इस्टेब्लिशमेंट भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा कंफर्टेबल है और आलमी हालात मदद कर रहे हैं मौजूदा सिस्टम की, मौजूदा हुकूमत की, मौजूदा जो एक रजीम आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, तो ऐसे हालात में क्या अब कंप्रोमाइज़ करने के अलावा कोई चाराकार पीटीआई के पास है? सर डायलॉग तो आगाज करें ना, डील तो बड़ी दूर की बात होती है, पर डायलॉग का आगाज करें, फिर उसके बाद आगे जो माहौल बनता है, क्या सूरत हाल होती है, पहले अपोजिशन जमातों के साथ डायलॉग में सियासी जमातों से करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट से जो डायलॉग है ये ठीक नहीं है, ये मनतक ही ठीक नहीं है। सियासी जमातें अब डायलॉग क्यों करेंगी? उनकी क्या ज़रूरत है हुकूमत को डायलॉग करने की? एक देखिए सर, उनकी स्पेस खत्म हो गई अरशाद साहब, सब सियासी जमातों की। अच्छा। अगर आप ये कहें ना, तो अगर सियासी किसी ने सियासत करनी है पाकिस्तान में तो मिल के करना पड़ेगी। अकेली पार्टी चाहे पीटीआई हो चाहे कोई, उसके पास की बात ही नहीं है। नहीं, ये जो राना सनाउल्लाह साहब बारहा बात किया करते थे, हम बात के लिए तैयार हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से किसी बात पे भी कोई जामे और क्लियर जवाब नहीं दिया जाता, तो उनकी बात क्या दुरुस्त थी? नहीं, वो राना साहब तो अपनी बात करते हैं। कौन सी बात आपने की है जो जामे जवाब नहीं आया? आपसे मुलाकात तो हो नहीं सकी आपकी उनसे। ये सारी चीज़ें जो है वो जहन में रखनी होती हैं। और लेकिन ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जैसी भी है मुखालफत है या पीपल्स पार्टी के साथ, तो बात तो करनी चाहिए ना। बातचीत के अलावा पॉलिटिकल जमातों के पास कोई और हल नहीं होता। नहीं, आप कह रहे हैं कि स्पेस कम हो गई है, तो क्या कोई अगर नया सीओडी या नया मुआहिदा होता है तो उस तरफ भी जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को? पीटीआई उसको शरीक होना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? सियासी की बात है, हम कोई मिलिटेंट्स थोड़ी हैं। अगर कोई स्पेस देगा तो सियासत करेंगे ना। अगर आप ये कहें कि हम बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ जाए तो हम तो नहीं चढ़ सकते। नहीं, कल तक तो पीटीआई मुखमुखा कहती थी, गठजोड़ कहती थी सीओडी को। देखिए, सीओडी, नया सीओडी जो है उसकी कुछ शराइत ऐसी होती है ना, आपको शराइत तय करनी पड़ती है ना। मुआहदे होते रहते हैं, पीटीआई कहती थी तो पीटीआई ने भुगत तो भी लिया है ना। तो ये सीखने के मराहल होते हैं, वक्त के साथ चीजें आगे जाती हैं, उनके साथ चलना चाहिए, वक्त को साथ रखना चाहिए। सही है। अच्छा फैसल साहब, एक करप्शन के ख़िलाफ़ एक नई मुहिम का आगाज़ आप समझते हैं कि कोई नया सिनेरियो बन रहा है या बस एक वाक़या है जिसको भुला देना चाहिए? अच्छा। और वो किस तरह उन्होंने ये सारे ब्यूरोक्रेट्स को लपेटा है? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, वो पाकिस्तान की कार्रवाई में नहीं, उनके अपने को मसाइल हैं जिसकी वजह से उन्होंने ट्वीट किया है। और ये खासी इस उम्र के सियासतदानों से पैसे इकट्ठे कमाए, ये हो नहीं सकता कि कोई सर पे ना हो और पैसे कमा लिए जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। शाद साहब, भारत में आज राहुल गांधी और उनकी हमशीरा प्रियंका गांधी को गिरफ़्तार किया गया, बाद में उनको रिहा कर दिया गया। वो इलेक्शन कमीशन के ज़िम्न में एहतजाज कर रहे थे और इससे पहले एक बाज़ाब्ता कैंपेन कांग्रेस की तरफ से लॉन्च की गई है। अब खुद जाके राहुल गांधी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है और जो तरीक़ाकार है भारत के अंदर, वहाँ किस सब धांधली हो रही है, मैनिपुलेशन होती है। हालिया इंतखाबात में कैसे जो है वो बीजेपी को नशिस्तें मिली। ये
یہ تو ایک پہلو ہے، بٹ آن دی ادر سائڈ آپ سمجھتے ہیں جو اس دن ساجد تارڑ صاحب بات کر رہے تھے کہ مودی کی جو حکومت ہے وہ 40 سے 60 دن کی مہمان رہ گئی ہے، اور انٹرنل پریشر اور ماحول اس طرح کا بن رہا ہے کہ نریندر مودی کو اب جو ہے وہ اقتدار کو خدا حافظ کہنا ہوگا؟ اچھا، اس کے حوالے سے دو پہلو ہیں. ہمیں ایک تو شکر گزار ہونا چاہیے نریندر مودی کا کہ ایٹ اے ٹائم دو واقعات نے کم از کم پاکستان کو یہ کہنے کے قابل کیا کہ انڈیا کے جو خاص طور پر پاکستان میں انڈیا کے گون گانے والے اور گیت گانے والے لوگ تھے. ہمارے الیکشن پہ تو ہمیشہ اعتراضات ہوتے ہیں، ہمیں بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ہوتے ہیں، باہر والے بھی کرتے ہیں، اندر والے بھی کرتے ہیں. انڈیا کے بارے میں ایک تصور تھا کہ جی کیا بات ہے، سب سے بڑا جمہوریہ، سب سے بڑی جمہوریہ ہے، اور الیکشن ہوتے ہیں، کئی ہفتے بعد رزلٹ آتے ہیں، کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا. پتہ چلا کہ وہاں بھی اب ماشاءاللہ نہ صرف الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے بلکہ الیکشن کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، مرضی کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں، اور اس کے باقاعدہ پھر ثبوت بھی چھوڑے جاتے ہیں جو راہل گاندھی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور ای وی ایم کے بارے میں جو ایک بات تھی کہ شاید وہ فول پروف سسٹم ہے، وہ تو ارشاد سے بڑا انٹرسٹنگ جو راہل گاندھی نے پیش کیا کہ ایک ووٹر ہے وہ اس نے 4 حلقوں میں ووٹ کاسٹ کیا. اچھا، ایک تو ہمیں اس کا ہونا چاہیے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ جو سب سے بڑی جمہوریت کے گن گائے جاتے تھے وہ بھی بس اس کا بھی کھانا خراب ہے. اور دوسرا جو یہ 4-5 دن کی جنگ ہوئی اس نے بھارت کو جتنا ایکسپوز کیا ہے، بھارت کی فوج کو، بھارت کی حکومت کو، بھارت کی انٹیلیجنس کو، بھارت کی قوت کو، بھارت کی طاقت کو، بھارت کی سفارتی جو کامیابیاں تھیں، ٹیکنالوجی کو، پتہ چلا کہ بس ایسے ہی ہے، پروپیگنڈے پہ سارا کام چل رہا ہے. انڈیا اور مون والی کہانی بڑی اچھا کھل کے آئی سامنے. اب راہل گاندھی کے ساتھ آج جو ہوا وہ یہ کہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنا مدعا اس کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کچھ ثبوت پیش کرنا چاہتے ہوں گے. اب راستے میں آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس کی بہن کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں. تو گرفتار یا تو آپ پھر اس کو گرفتار کر کے رکھیں بھی، اگر آپ گرفتار کر کے رکھ نہیں سکتے، چھوڑنا ہی ہے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، تو صرف تو یہ کالا کی منہ پر ملنے والی بات ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا. تو اب اس کے نتیجے میں کیا یہ شروع ہو گیا ہے عمل الیکشن کا مشکوک ہونا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی نے پہلے کے مقابلے میں تو خیر کم ووٹ لیے، کم سیٹیں لی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی کم جو ہوا، یہ بھی کمی جو ہوئی، اس کے باوجود وہ ہارا ہے الیکشن اور مینیپولیٹ کر کے حکومت بنائی ہے. ایک سوال ہے ارشاد صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بھارت کے انتخابات ہو رہے تھے اور اس کے بعد جب یہ نتائج آئے تو ہم نے اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس سنی تھی راہل گاندھی کی اور ان کا جو اپوزیشن اتحاد تھا اس کی. اس میں انہوں نے نتائج کو تسلیم کیا. نتائج کو تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اور پھر یہ پچھلی جو 4-5 ماہ کی ٹرانزیشن ہے اس میں دھاندلی کا شور اس طرح بھارت پہ نہیں اٹھا اور دیگر ایشوز پہ بات ہوتی رہی. اب یہ اچانک بڑے آرٹیکولیٹ وے میں پرٹیکولرلی سٹیٹس کے ساتھ آ کے بھارتی الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کرنا اور ایسے ایکسپوز کرنا کہ وہ بات لگا بھی کھا رہی ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے، کہیں یہ امریکہ کی ناراضی تو مودی کے آڑے نہیں آ رہی؟ نہیں، اب اس میں دیکھیں اس دن جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مودی نے انتظامیہ کو استعمال کیا ہے، مودی نے دھاندلی کی ہے. یہ نہیں کہ اس دن دھاندلی کا الزام، ہاں البتہ اس نے کہا اس کے باوجود ہم الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ملک کی جمہوریت کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اب جس طرح سے مودی ایکسپوز ہوا ہے اور کمزور ہوا ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی، تو ظاہر بات ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ موقع ضائع نہیں جانا چاہیے. اب اس کے پیچھے امریکہ ہے نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسے آثار نہیں ہے، لیکن ایسے کام کرتی ہے.
اور جب بھی کسی جگہ رجیم چینج کرنی ہو تو پہلے ظاہر بات ہے اس رجیم کے خلاف ایک فضا بنائی جاتی ہے، ایک ہوا بنائی جاتی ہے، اس کے الیکشن کو، اس کے انتخاب کو، اس کی حکومت کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ تو طریقہ واردات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا راہل گاندھی الیکشن کو مشکوک کر کے اور مودی کو اقتدار سے محروم کرنے کی جس منصوبے پر عمل پیرا ہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر، ان کا حق ہے، وہ کیا طریقہ ہوگا؟ کیا ان ہاؤس تبدیلی آئے گی اور بی جے پی کا ایک وزیر اعظم آئے گا، اور کیا وہ بی جے پی کا ایک نیا وزیر اعظم جو ہے وہ امریکہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا یا امریکہ کی ہر بات مانے گا؟ ایک تو یہ ہے سینیریو۔ دوسرا یہ ہے کہ معاملات الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، الیکشن ہی کو حل قرار یہ دیا زیادہ جاتا ہے۔ بڑی کامیابی ہو جائے گی اچھا، کانگریس یہ کی۔ کامیابی ہوگی کانگریس کی، لیکن جب اگر کانگریس کو اقتدار ملتا ہے اور امریکہ کے سہارے ملتا ہے تو کیا کانگریس اور راہل گاندھی یہ افورڈ کرتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ کی شرائط پر کوئی معاہدہ کریں اور مودی کو اور بی جے پی کو یہ کہنے کا موقع دیں کہ جی چونکہ ہم اپنے قومی مفاد کا تحفظ کر رہے تھے، ہم امریکہ کی کوئی بات نہیں مان رہے تھے، اس لیے ہمیں ہٹایا گیا اور ان کو لایا گیا؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہاں کی جو انٹیلیجنشیا ہے، وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے، وہاں کی جو بیوروکریسی ہے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا واقعی اپنا وہ ایک اس نے جو ایک بھرم بنایا ہوا ہے غیر جانبداری کا اور بڑی قوت کا اور سب سے تعلقات بنانے کا، سب سے فائدے اٹھانے کا، کیا وہ بھرم ختم کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک اور سوال ہے۔ روس کے ساتھ تعلق توڑنا، ختم کرنا کوئی آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک 78 سال کے تعلقات ہیں اور بہت سارے معاملات میں اس کا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی ریلائی کرتی ہے روس پر، اور اس کی جو بیوروکریسی ہے وہ بھی کرتی ہے، اور ان کی ٹیکنالوجی بھی۔ تو یہ سارے یہ چیزیں ہیں، لیکن اب ہمیں قدرت نے جو موقع پاکستان کو فراہم کیا ہے سفارتی محاذ پر، دفاعی محاذ پر، سیاسی محاذ پر انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کا، پاک چین تعلقات کو مضبوط کرنے کا اور اپنی اکانومی کو بہتر کر کے ہمیں ایک وقفہ مل گیا ہے۔ یہ ارشاد صاحب بڑے جو جس وقفے کی ہم تلاش میں تھے کہ امن کا ایک ایسا وقفہ ملے جس میں اپنی اکانومی بہتر کر سکے ہم، وہ وقفہ ہمیں ملتا نظر آ رہا ہے، بلکہ مل گیا ہے۔ تو اب یہ ہماری صلاحیتوں پر ہے کہ ہم کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کس طریقے سے انویسٹمنٹ یہاں لاتے ہیں، یہاں ایک تجارت دوست ماحول بناتے ہیں، انویسٹر کو راغب کرتے ہیں، اور وہ جو مشکلات ہمیں بھارت دشمنی کی وجہ سے تھیں اور بھارت نے یک طرفہ پروپیگنڈا کر کے پاکستان کے خلاف پاکستان کا ایک امیج خراب کیا تھا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم وہ مقاصد کیسے حاصل کرتے ہیں جو امن کے ماحول میں ہم حاصل کر سکتے تھے اور کریں گے انشاءاللہ۔ سے بالکل ٹھیک، درست بات سر۔ شاہ صاحب، ایک تو بھارت میں وہی جو ایک اپروچ ہے متشدد اپروچ اور شدت پسند اور پاکستانی سفارت خانوں کو بھی وہاں تنگ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ دوسرے مہینے میں دوسری بار وہ گئے، اور اس دوران جو پاکستانی کمیونٹی سے ان کا خطاب تھا اس پر بھی خاصا انہوں نے ڈنڈورا پیٹ رکھا ہے، اور انہوں نے تو کلیئرلی کہا کہ وشوا گرو جو بن رہا تھا بھارت وہ تو ایکسپوز ہوا۔ پھر ٹرانس نیشنل جو دہشت گرد ایکٹیویٹیز ہیں، جسٹن ٹروڈو کی مثال دی، کینیڈا کی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے بھی اس کو ایکسپوز کیا، وہ ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ پاکستان، اب ظاہر ہے آپ والی بات ہے کہ ہم بی جے پی سے ابھی اس کو اتنا لائک نہیں کر رہے، تو کچھ لوگ کانگریس کو بھی لائک کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ تو جو کچھ ہوا موسٹلی وہ کانگریس کے ادوار رہے۔ ابھی جو سفارتکاروں کو تنگ کیا جا رہا ہے اس کے کیا عزائم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں، پاکستان نے ہمیشہ بھارت سے یہ کہا کہ ہمیں مل جل کر بیٹھنا چاہیے، اپنے ایشوز ریزالو کرنے چاہیے،
اپنے وسائل جو ہیں قومی وسائل غربت کے خاتمے، بے روزگاری کے خاتمے، بد امنی کے خاتمے پر دینے چاہیے، عوام کی خوشحالی پر خرچ کرنے چاہیے۔ یہ بھارت ہے جس نے ہمیشہ اس ایجنڈے کو سبوٹاج کیا۔ پہلے وہ روس کا کٹ پتلی بنا، پھر امریکہ کا بن گیا، اور پاکستان کو ملیم ایڈ کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بھی برباد کر لیا، تباہ کر لیا۔ سارک کا جو بیسک آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ یورپی یونین کی طرز پر یا آسیان کی طرز پر یہ جو 6-7 ملک ہیں خطے کے، یہ مل جل کر اپنے وسائل غربت کے خاتمے کے خلاف استعمال کریں۔ ہمارے جو بیماریاں ہیں، ہمارے جہالت ہے، ناخواندگی ہے، بے روزگاری، اس کے خاتمے پر توجہ دیں، اور ہمیں باہر کی قوتوں کا اعلی کار نہ بننا پڑے۔ سارک بن گیا، لیکن بھارت نے کوشش کی اس پر ایک ہیجمنی اور اپنا تسلط قائم کرنے کی، ناکام ہو گیا۔ اب کئی سال سے سارک کا سربراہی اجلاس ہی نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ کہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان میں اجلاس ہو۔ اب بھارت کو ہوش کے ناخن لینے کا بہترین موقع ملا ہے۔ اس دباؤ سے جو امریکہ کا دباؤ ہے، ٹرمپ کا دباؤ ہے، جس کی وجہ سے اس کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، ابھی مزید تباہ ہوگی۔ یہ 50% اگر برقرار رہا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں باقی کمپنیوں کا کاروبار کہاں چلے گا، جو ایکسپورٹ کہاں ہوگی۔ سب سے بڑا تو وہ اس کا بھی گاہک امریکہ ہے۔ تو اب اگر وہ چاہے، ایک تو ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، اس کی شرائط مان لے، اور ایک کٹ پتلی کا کردار جو چین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف وہ۔ لیکن یہ جو مسٹرسٹ ہے ارشاد صاحب، آل دو یہ ایک ٹرانزیکشنل اور بزنس ریلیشن ہے، ابھی جو امریکہ اور بھارت کے بیچ ایک مسٹرسٹ آ چکا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اب اس کو ریپیئر ہونے میں بھی ٹائم لگے گا اور امریکہ بھی محتاط ہوگا؟ ایک تو مردہ گھوڑا نکلا۔ نہیں، اگر جھک جائے تو پھر تو کوئی ٹائم نہیں لگے گا نا۔ اگر وہ مان لے، امریکہ کی ڈکٹیشن مان لے، تو کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ امریکہ سے دوستانے کے تعلق میں جو فلیکسیبلٹی بھارت کو مل رہی تھی، کیا دوبارہ وہ ویسی ہی ملنا شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ کوئی لڑائی جو ہے کوئی اصولی نظریاتی کسی سرحدی اس کی تنازع کی وجہ سے تو نہیں، تجارتی ہے نا۔ بات اتنی ہے کہ ٹرمپ کو یہ غصہ ہے کہ میں نے جو احسان کیا بھارت پر اس نے نہیں مانا، جنگ بندی والا۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور تو اس کو اختلاف نہیں ہے نا۔ باقی یہ روس سے تیل تو پہلے بھی خرید رہا تھا، تو پہلی دفعہ تو خریدنا نہیں شروع کیا۔ پہلے کسی کو اعتراض نہیں تھا، ٹرمپ کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ جو ٹرمپ کا پہلا دور تھا اس دور میں تیل نہیں خرید رہا تھا، ایران سے خرید رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اب بھارت کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ جھک جائے، ایک ٹاؤٹ بن کے وہ گزارا کرے، اور پھر وہی بات کہ چین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف سازشوں کا ایک جال۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان سے صلح کرے، پاکستان کے ساتھ میز پر بیٹھے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم مسائل حل کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا یہ ہوگا کہ امریکی دباؤ بھی کم ہو جائے گا، اور اس کی عزت بھی بحال ہو جائے گی، اور خطے کے مسائل جو اس کی جنگجوئی کی وجہ سے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں اس کے چین سے بھی تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اور ایک جو بلاک کی بات اگر کوئی ہے، ہم تو خیر پاکستان تو اس بلاک سسٹم پر بلیو نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی ہے ایک بلاک، تجارتی بلاک ہی بننا ہے، تو وہ اس میں وہ اس کا رول ہوگا، ایک امپورٹنٹ رول ہوگا۔ سارک کو دوبارہ فعال کیا جائے، یہ اس کے لیے باعزت راستہ تو یہ موجود ہے جی، لیکن کیا جو اس کے فاشسٹ عزائم ہیں، توسیع پسندانہ بھارت کے عزائم ہیں، جو ایک وہاں پروپیگنڈا، اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی کا زہر جو بھرا گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جو نفرت بھری گئی ہے، وہ کیا اس کی اجازت دے گی؟ اب یہ بھارتی قیادت پر ہے، اور صرف مودی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری بھارتی قیادت پر ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے جھک کر اپنے وقار سے، اپنے مفادات سے دستبردار ہوتی ہے، یا پاکستان کے ساتھ، چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کر اپنے تجارتی، اقتصادی، معاشی مفادات کا بھی تحفظ کرتی ہے اور اپنی عزت بھی برقرار رکھتی ہے۔ یہ اس کے لیے آپشن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپشن مودی اختیار کرتا ہے یا مودی ہٹ جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی اس کا جانشین کرتا ہے،
وہ جو راہل گاندھی ہے وہ اس راستے پر چلتا ہے یا نہیں چلتا. قدرت نے بھارت کو بار بار مواقع دیے ایک بڑی ریاست بڑے ملک کے طور پر آگے بڑھنے کے، لیکن اس نے ہمیشہ تنگ نظری کا مظاہرہ کیا اپنے شہریوں کے ساتھ، اپنی اقلیتوں کے ساتھ. خبر یہ بھی ارشاد صاحب میں نے دیکھی کہ خالصتان کی جو ایمبیسی ہے وہ کھل گئی کینیڈا میں. بالکل اب تو یہ کھلنی تھی. ہاں تو یہ اس کی وجہ سے ہے نا. اس نے یہ بھارت نے اور مودی نے، میں صرف مودی کی بات نہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ مودی کر رہا ہے، یہ بھارت کی اوور آل جو سوچ ہے، ریاستی پالیسی ہے، ریاستی پالیسی بھی ہے اور وہاں کے معاشرے کی ریفلیکشن بھی ہے. یہ کہنا کہ جی اس کا معاشرہ تو بڑا جناب روشن خیال ہے اور وہ ایک حکومت آ گئی ہے فاشسٹ ہے، کہ بھئی اندرا گاندھی کے دور میں، جواہر لال نہرو کے دور میں، نرسمہا راؤ کے دور میں، آئی کے گجرال کے دور میں کیا ہوتا رہا ہے؟ یہی کچھ ہوتا رہا ہے. یہی کچھ ہوتا رہا. مجھے یاد ہے کہ 2010 میں جب سارک کانفرنس تھی بھوٹان میں، تو ان دنوں ہمارے تعلقات بڑے خراب تھے. تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کو مصر میں، جب اس سے پہلے کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں شرم الشیخ میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے منموہن سنگھ کو کہا کہ دیکھیں، اس نے جب یہ راگ چھیڑا نا کشمیر میں مداخلت یہ ہو، تو اس نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ ثبوت ہے میرے پاس، آپ بلوچستان میں مداخلت نہیں کر رہے، یہ میں 10 کی بات کر رہا ہوں. یہ پرائم منسٹر گیلانی نے کہا. پرائم منسٹر گیلانی نے کہا. وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، کوئی جواب نہیں تھا. تو بھوٹان میں جب ملاقات ہوئی تو پہلے تو وہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے. خیر وہ ملاقات ہو گئی. تو ملاقات جب ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ پاکستان کے دورے پر آئیں، سارک کا اجلاس پاکستان میں ہونے دیں، اور آپ ضد نہ کریں تو ہم آگے چلنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ مان گیا. لیکن جب وہ واپس دہلی پہنچا، پارٹی نہیں مانی یا ریاست نہیں مانی؟ ریاست پارٹی اب وہ کچھ نہیں، لیکن اس کے بعد وہ منموہن سنگھ پاکستان نہیں آیا. ٹھیک ہے نا جی. صحیح ہے. تو یہ جو صورتحال ہے پیدا کی گئی ہے وہاں کی ایک اجتماعی، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں کی ایک اجتماعی سوچ ہے. پاکستان دشمنی، اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی ایک اجتماعی سوچ ہے. وہ کوئی مودی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے ذکر کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کا، تو ان کے صاحبزادے بڑی ہاٹ نیوز میں ہیں. ان کی بارسلونا میں غالباً ان کی گھڑی جو ہے وہ 56,000 یورو کی گھڑی تھی. وہ سنیچ کر کے لے گئے لوگ. بھاجی دیکھ لیں، اب یہ ایک گدی نشین ہے، گدی نشین تو نہیں ہے، بہرحال ایک روحانی خانواد سے ان کا تعلق ہے، اور فقیروں کی اولاد ہیں، درویشوں کی اولاد ہیں، اور 56,000 یورو کی وہ گھڑی پہنتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سنت میں پوری کر رہا تھا. اچھا. سونے کی گھڑی میں نے اس لیے تھی کہ ایک میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جناب سفر میں جاؤ تو سونے کی کوئی چیز ساتھ رکھو تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے. تو اب سونے چھن گیا ہے، تو اب اگر مشکل پیش آ گئی تو بڑا مشکل ہوگا. اب تو وہ پیسے ٹرانسفر بھی نہیں ہو پائیں گے، جو وہ اکاؤنٹس ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے ہوں گے، دوست احباب سے رابطہ بھی نہیں ہو سکے گا. یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. بہرحال یہ سرپرائزنگ ہے. لیکن یہ وہ کہتے ہیں صرف میری گھڑی نہیں چھینی گئی، جو ہوسٹ تھا اس کو بھی چونا لگ گیا. ایسے خطرناک علاقے میں گیلانی صاحبزادہ صاحب گئے کیا کرنے تھے؟ آنریبل ممبر ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے. تو میزبان نے بھی وہ پتہ نہیں یا تو لیکن یہ کہ میرے خیال ان کو میزبان کی تفتیش کرانی چاہیے کہ یہ اس علاقے میں میزبان صاحب لے کے کیوں گئے تھے، جہاں ظاہر بات ہے کہ گھڑی چھین لینا ہاتھا پائی ہوئی ہوگی، اور 2 لوگوں کے سے گھڑی چھیننا جو ہے اتنا آسان کام تو نہیں ہے. لیکن پھر بعض اوقات مور پڑ جاتے ہیں. میرے خیال 1 کروڑ 65 لاکھ تقریباً یہ بن رہی ہے رقم. تو اتنے کی گھڑی بنتی ہے. 330 کا ہاں یورو ہے، تو یہ 1 کروڑ 65 لاکھ یہ بن جاتی ہے. تو ویسے ٹھیک ہے جی، اب ظاہر بات ہے نہیں، صاحب ثروت ہیں، اب اپنے پیسے ہیں، جائز پیسے ہیں، تو درست بات ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن ایک خبر ہے کہ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی جب یہ اتنے زیادہ صاحب ثروت ویسے ہوئے گیلانی صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد ہی ہیں. اچھا. ظاہر ہے آپ کا تو علاقہ بھی ہے، آپ سمجھتے بھی ہوں گے، تعلق بھی ہم تو ان پرانا کے ہے. نیازمند ہیں. ہم تو
ان کے ویل وشر ہیں. نہیں آپ تو ماشاءاللہ سلسلہ بھی ہے کہ سید ہیں، آپ بھی گیلانی سید ہیں. ہم وہ بھی غریب گیلانی ہیں، وہ امیر گیلانی ہیں، فرق ہی ہے. اچھا اچھا ہم تو غریب لوگ ہیں. اچھا. ہم تو 65,000 یورو کیا، ہم تو ایک خبر اور بھی ہے ارشاد خریدتے بھی صاحب، اس کا بھی مجھے کئی مہینے افسوس ہوا ہے. سوچتے ہیں کہ یہ خریدنی وہ چاہیے. ایک تو یہ، اور ایک اور خبر کا بھی مجھے بڑا افسوس ہوا. سابق وزیر داخلہ پنجاب اور پی ٹی آئی کے سابق رہنما اور آئی پی پی کے موجودہ رہنما استحکام پاکستان پارٹی کے ہاشم ڈوگر صاحب نے آئی پی پی چھوڑ دی. بڑی عجیب بات ہے. ابھی تو اس کا عروج شروع ہوا ہے آئی پی پی کا. ایک فیز تھا الیکشن کا. الیکشن میں تو خیر اس کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی. 14,000 ووٹوں سے وہ ہارے تھے چودھری احسن رضا صاحب سے، اور ملک محمد احمد خان صاحب جو اسپیکر ہیں انہوں نے سپورٹ بھی کی تھی. نون لیگ نے اپنا امیدوار بھی نہیں کھڑا کیا تھا. پھر ڈوگر صاحب اس کے بعد شدید علیل بھی نہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آئی پی پی کے ٹکٹ کی وجہ سے آ رہے تھے؟ اوبیسلی اسی وجہ سے آ رہے تھے. ایک آزاد امیدوار ان کے مقابلے میں جیت جاتا ہے، اور وہ نون لیگ نے اپنا امیدوار بھی کھڑا نہیں کیا، پھر بھی ہار گئے. تو رات میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آئی پی پی ایک بڑے کلیدی رہنما جو ہیں ان سے محروم ہو گئی ہے، اور یہ نقصان یقیناً. لیکن کوئی بات نہیں، سفر جاری ہے آئی پی پی کا. آئی پی پی سفر شرط مسافر نواز بہتر ہے، تو اور آ جائیں گے. کچھ میرا خیال یہ عجیب و غریب سی خبریں ہیں، یہ گیلانی صاحب والی بھی، ڈوگر صاحب والی بھی میرے لیے. نہیں وہ تو خیر الگ الگ خبریں ہیں. دیکھیں چور تو کسی کو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پاکستان سے باہر تو ویسے پاکستان میں تو ماشاءاللہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آئی پی پی ماشاءاللہ وہ جماعت ہے کہ جو لوگ اس میں آئے تھے اس کی رونمائی میں، نقاب کشائی میں، تو اس کے بعد وہ خود ہی حجاب اوڑھ کے غائب ہو گئے، وہ نظر ہی نہیں آتے. بس یہ زیادتی ہے، پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے. یہ بھی اب باہم زیادتی ہے، یہ پارٹی کے ساتھ ہے. بہرحال شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.